السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پہلا بندہ وہ ہے جو کسی جنگل میں ایسے پانی کا مالک ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسافروں کو وہ پانی استعمال نہیں کرنے دیتا، ان سے روک کے رکھتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو عصر کے بعد کسی سے سودا کرتا ہے اور حلف اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ اس نے یہ مال اتنی قیمت پہ خریدا تھا اور وہ اتنے پہ بیچ رہا ہے، اور خریدنے والا اس کی بات کا اعتبار کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، جبکہ وہ بیان کرنے والا، بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو کسی خلیفہ مسلمان حکمران کی بیعت صرف اس بات پر کرتا ہے کہ اسے دنیا مل جائے، اگر وہ اسے دنیا کے فائدے دے تو اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اگر اس کو دنیاوی فائدہ نہ نصیب ہو تو وہ بے وفائی کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ قیامت کے قرب میں جو فتنے ہوں گے ان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جب لوگ آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں تو ایسے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے قرب میں جو فتنے ہوں گے ان میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اخلاقی خرابیاں آ جائیں گی۔ ان پر وعید بڑی سخت کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سے نہ بات کرنا پسند کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھنا پسند کریں گے، اور نہ ہی اس کو پاک کریں گے۔ اب جس بندے پر اللہ کی رحمت سایہ فگن نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہو چکے ہوں، اس کی بربادی تو واضح۔ اس لیے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو جہنم کا عذاب۔ تو پہلی بات آپ نے فرمائی، جو بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس وافر پانی موجود ہے، اپنی ضرورت سے زائد پانی موجود، لیکن وہ دوسروں کو ان سے روکتا ہے، اور خاص طور پہ مسافروں کو بھی، جن کے پاس ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ نہیں کہ مقامی معاملات کو، حالات کو جانتے ہوئے وہ پانی کا انتظام کر سکیں۔ تو اس قدر بخیل انسان جو دوسروں سے پانی بھی روک لے جبکہ وہ پانی اس کی ضرورت سے زائد بھی ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسا دردناک عذاب دے۔ ہمارے ہاں عموماً دیہاتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، اور زائد پانی ہونے کے باوجود زمینوں پہ پانی چھوڑتے نہیں تاکہ دوسرے کی فصل اچھی نہ ہو جائے، ہم سے بہتر نہ ہو جائے، اور اس پانی کے لگانے یا کھولنے پہ بسا اوقات ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ قتل بھی ہو جاتا۔ تو یہ جہالت کی انتہا ہے کہ انسان دوسرے کا پانی بھی روکے۔ کچھ عرصہ قبل یہ جو مارگلا کی پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہ ایک جگہ
کچھ ساتھیوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو بہت بڑا ایک سیٹ اپ کسی نے بنایا اور بڑا اچھا کھانا وہاں ملتا تھا، ویو بھی اس کا اچھا تھا. 2-3 مرتبہ وہاں جانا ہوا، اس کے بعد پھر کافی عرصہ نہیں بیچ میں جا سکے. ایک دفعہ ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ ساری جگہ بیابان پڑی ہوئی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی اچھی جگہ تھی اور یہاں کھانا بھی بڑا مناسب تھا اور ویو بھی اس کا بڑا اچھا تھا. تو 1-2 ساتھیوں نے کہا جی بس یہاں سسٹم سارا خراب ہو گیا، ان کا کاروبار چلا نہیں. پھر ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہوا تو اسی طرح دیکھا کہ وہ جگہ ساری بیابان پڑی ہوئی ہے. تو ایک مقامی ساتھی ہمارے ساتھ، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ جگہ بڑی اچھی تھی لیکن اچانک سے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بیابان پڑی ہوئی. اس نے کہا یہ کوئی فوج کے ریٹائرڈ افسر تھے جنہوں نے جگہ خریدی تھی ساری اور سارا معاملہ کیا تھا. اس جگہ کا جو پرانا مالک تھا، یہاں پر ایک پرانا جو ہے وہ کنواں کھدا ہوا ہے بڑا پرانے زمانے کا، اور اس پہ میٹھا پانی، اور لوکل آبادی جو ارد گرد موجود ہے وہ آ کر یہاں سے پانی لیتی تھی کہ پینے کا پانی یہ بہت اچھا ہے. جب وہ افسر صاحب نے یہ جگہ خرید لی تو ان کی بیگم جو ہے وہ اس جگہ کو دیکھتی تھی، مینیج کرتی تھی. انہوں نے وہ کنواں بھی عام لوگوں کے لیے بند کروا دیا اور کہا کہ جی کوئی ہمارے اس جو ہے نا جگہ پر آ کر پانی نہ بھرے، لوگ آتے ہیں بس پانی بھرتے ہیں چلتے ہیں. تو وہ سارا سلسلہ انہوں نے بند کر دی. کہتے جس دن انہوں نے یہ سلسلہ لوگوں کا پانی بند کیا اس دن سے اللہ رب العزت نے بھی اس جگہ کو بیابان کر دیا، ان کا کاروبار بھی نہیں چلا. تو یہ ایسی مثالیں بڑی عام ہیں کہ خیر کے کام جب لوگ کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے بھی برکتیں جاری کی ہوئی تھی. جب انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا کرنا شروع کیا تو جواباً اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کے لیے تنگیاں آنی شروع ہو گئی. اس لیے یہ خیر کے کام جاری رہنے چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں خیر کے کام جاری کرتے ہیں اور بعد میں آنے والی نسلیں کہتی ہیں او بابا جی ایویں فضول میں یہ کام کرتے تھے، ان کو کیا پتا ہم زیادہ کاروباری، اور وہ سارا کام بند کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس کے بیٹے یہی کہتے تھے کہ ابا جو ہے ویسے ہی لوگوں کے درمیان اتنا کچھ بانٹتا پھرتا تھا، ہم راتوں رات جا کر اپنی فصل کاٹ لیں گے. اور اللہ نے فرمایا وہ اندھیرے جو ہے نا وہ چلے گئے تاکہ غربا اور مساکین کے آنے سے پہلے فصل کاٹ لیں. اور جگہ پر پہنچے تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. رات کو آفت آئی اور سارا باغ اجڑ گیا. کہنے لگے ہم کہیں غلط پہنچ گئے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا ایسا نہ کرو، ہم جگہ تو صحیح پہنچے لیکن اللہ رب العزت کا عذاب ہم سے پہلے پہنچ چکا. اس لیے یہ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں کہ لوگ اتنے خسیس اور بخیل ہو جائیں کہ پانی بھی دوسروں کو نہ دے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ عصر کے بعد سودا کرتا. عصر کے بعد اس لیے کہا کہ یہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے نا تو بیچنے والے اکثر یہ کہتے ہیں جی شام کا ٹائم ہے سستا لے جاؤ سستا لے جاؤ، اور اس وقت قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ مال میں نے بالکل اتنے میں خرید پہ دے رہا ہوں جی خرید پہ دے رہا ہوں. اب جو خریدنے والا ہے وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ اس وقت شام کو دے رہا ہے تو ممکن ہے گھر جاتے ہوئے بس مال خرید پہ دے رہا اور قسمیں اٹھا رہا ہے تو یقین کر لیتا ہے. یہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنے والا، اس پر بھی اللہ رب العزت اتنے ناراض ہوں گے کہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے، پاک بھی نہیں کریں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اس کے لیے دردناک عذاب. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان خلیفہ کی جھوٹی بیعت کرنے والا، صرف دنیاوی فائدے کے لیے بیعت کرنے والا، کہ اگر میرا الو سیدھا رہا تو پھر تو میں اس کے ساتھ چلتا رہوں گا، اور ذرا سی میرے معاملات میرے اپنے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچی بس میں نے جو ہے بے وفائی کرنی میں کسی اور کی طرف چل پڑوں گا. اور فی زمانہ تو یہ معاملہ بڑا ہی عجیب ہو گیا. جمہوریت کا تو کہتے ہیں یہ حسن ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے بس چلتے ہیں. نظریہ، سوچ، دینی حمیت، سچائی، دیانتداری، ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بس اس بات کی اہمیت ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ہے ہم سے سپورٹ مانگنے وہ کیا دے کر جا رہا ہے، اور دوسرے کسی سے ہم کیا لے سکتے ہیں. تولتے ہیں جی کس سے زیادہ ملے گا اس کے اعتبار سے ساتھ چلیں گے. اور پھر الیکشن کے دنوں میں تو لوگوں نے اپنا ایمان بالکل داؤ پہ لگا کر
سودے بازی کی ہوتی، ادھر سے بھی پیسے پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے بھی، سب کو خوش کر رہے ہیں، ہاں جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، فلاں کریں گے، اور آخر میں اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ یہ ساری دغا بازیاں، دھوکے بازیاں اللہ رب العزت سے نہیں چھپائی جا سکتی، لوگوں سے چھپائی جا سکتی، اللہ سے نہیں چھپائی جا سکتی۔ اور بالخصوص یہ سنگینی ہے کہ جب مسلمان ریاست ہو اور اس کا حکمران خلیفۃ المسلمین ہو اور وہ عادل اور منصف بھی ہو، اور بندہ اس کے ساتھ صرف دنیاوی تعلق کے لیے، فائدے کے لیے وہ بیعت کا ڈھونگ رچائے، اور اگر وہ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے یا اس کا حق جو نہیں بنتا وہ اس کو نہ دے، تو وہ اس سے بے وفائی کرے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جا کر مل جائے۔ ایسا بندہ بھی اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کا حقدار۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔